ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی 2 تاریخ کا آپ کو وہ خاص وظیفہ دینا ہے جو کسی عام انسان کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ مولائے کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد مصطفیٰ ہیں اور مومنوں کی دلوں کی روح ہیں، جان ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کبھی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کر سکتا، اور آپ نے فرمایا مومن کبھی شیر خدا علی المرتضیٰ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو وہ دل جس قلب کے اندر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہو، وہ دل جو ہے دنیا کا بہترین دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بدبخت انسان وہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے، شہید کیا۔ اور آپ نے فرمایا علی جو تیرے سر پہ تلوار مارے گا وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہوگا۔ تو یاد رکھیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر مسلمان، ہر سنی دلی عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو شیر خدا علی المرتضیٰ کا غلام کہتے ہیں، اور آپ علم نبوت کا دروازہ ہیں۔ تو آپ کے کلمات کتنے خاص ہوں گے، اللہ نے آپ کو جملے کتنے خاص دیے ہوں گے۔ آپ کی زبان پر علم جاری تھا، اور آپ تصوف کے امام ہیں، صرف نحو کے موجد ہیں، امام ہیں، آپ علم کلام کے امام ہیں، آپ جو ہے ہر علم کے اللہ نے آپ کو امام بنایا۔ یہاں تک کہ آپ جا رہے تھے نماز کے لیے، ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا کہ ابھی میں شیر خدا علی المرتضیٰ کو سوال کرتا ہوں اور ان کی نماز قضا کرتا ہوں۔ آپ جا رہے تھے، اس نے روک کر کہا علی المرتضیٰ آپ اپنے نبی کے علم کے شہر کا دروازہ ہیں، آپ کو اللہ نے باکمال علم دیا ہے، اور سارے صحابہ آپ کو علم نبوت کا دروازہ کہتے ہیں۔ تو آپ بتائیں جانوروں میں کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ ذرا ان کے نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا اے یہودی تو تحقیق کر، دنیا میں گھوم، جس جانور کے کان باہر نکلے ہوں گے وہ بچے دینے والا ہوگا، جس کے کان اندر چھپے ہوں گے وہ انڈے دینے والا ہوگا۔ اور یہ کہہ کر آپ چل دیے۔ آج دنیا سائنس حیران ہے کہ شیر خدا کا وہ جملہ، آج دنیا کے اندر جتنی ریسرچ ہوئی ہیں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کتنی گہرائی تھی علم پر آپ کو۔ آپ تصوف کے سارے سلاسل کے موجد ہیں، امام ہیں، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، ساروں کا سلسلہ جا کے شیر خدا سے ملتا ہے۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی قطب نہیں بن سکتا جو علی المرتضیٰ کے قدموں میں نہ چلا جائے، آپ کے جوتوں کو نہ اٹھا لے۔ تو اس لیے شیر خدا کا وہ وظیفہ کہ جب آپ مدینہ منورہ سے اپنا دارالحکومت، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دارالخلافہ مدینہ سے کیوں یہاں لایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالحکومت مدینہ، ابو بکر و عمر عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دارالحکومت مدینہ، اور شیر خدا مدینہ سے کوفہ لے آئے۔ مدینہ کی کیوں تقدس کو چھوڑ کے کوفے کے شہر میں آ کر کیپٹل قائم کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کا تقدس آپ نے دیکھا کہ لوگ پامال کر کے گناہگار ہو رہے ہیں، جیسے باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھیرا کیا۔ تو آپ نے کہا اب وہ لوگوں کے قلوب میں مدینہ کی عقیدت نہیں رہی، سیاست غالب آتی جا رہی ہے، میرے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوں گے تو مدینہ کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کوفے کو دارالحکومت بنا کر مدینہ کی حرمت کو برقرار رکھا۔ تو اس لیے جب آپ کے پاس لوگ آتے پریشان ہو کر اور آپ کے سامنے آ کر مسائل کا اظہار کرتے تو آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتے تھے کہ مشکلوں سے نکلنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ کرو۔ میں 2 محرم الحرام کو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، کوئی کام پھنسا ہوا کیوں نہ ہو، شادی نہیں ہو رہی یا مکان نہیں بن رہا یا نوکری نہیں ہو رہی یا کاروبار نہیں چل رہا یا مقدمات کا مسئلہ ہے، شیر خدا
علی المرتضیٰ کا یہ وظیفہ آپ ایک رات 2 محرم کل 2 محرم ہے تو آج رات محرم 2 کی ہے، مغرب کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور آپ مغرب کے بعد عشاء کے بعد کسی لمحے بھی دن کو بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ 313 بار پڑھیں، یا حلیم یا کریم اشفینی، آپ یہ 313 بار پڑھ کے دعا کریں۔ ہر چیز میں اللہ آپ کی معاونت کرے گا، آپ کو شفا بھی دے گا، آپ کو ترقی بھی دے گا، پریشانیاں دور بھی کرے گا، اور آپ دل میں حب علی کو مزید راسخ کر لیں اور مزید ذکر علی کیا کریں۔ جس محفل میں ذکر علی ہوتا ہے، شیطان اور شیطانی جتنے بھی اثرات ہیں وہاں سے زائل ہو جاتے ہیں، اور علی المرتضیٰ کا ذکر کریں، شان بیان کریں، اور یہ وظیفہ علی کو پڑھیں، اور ساتھ علی المرتضیٰ کی کردار کو، افکار کو اپنا لیں، قرآن و سنت کی تعلیم کو اپنے گھر میں عام کریں، انشاءاللہ اس کی برکت، اس کا فیض ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔